بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہوتی ہے، یعنی ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ یہ تقریباً دنیا کی ہر قوم میں یہ ضرب المثل پائی جاتی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کے مطابق بھی یہ چیز کتنی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ شریعت اور سائنس دونوں یہی کہتی ہیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح سویرے جلدی اٹھنا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر شریعت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے اور صبح کو جلد اٹھتے تھے، اور امت کو بھی اسی کی ترغیب دیتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو رات کو دیر تک جاگتے تھے۔ لوگ راتوں کو زیادہ تر قصہ گوئی کی محفلیں لگا کر بیٹھے رہتے اور دیر تک قصے کہانیاں سنتے سناتے۔ ایسے معاشرے میں رات کو جلدی سونا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام غلط امور کی طرح اس میں بھی انسانیت کی درست تعلیم کے لیے ہر معاملے میں آپ نے خود عمل کر کے دکھایا۔ احادیث مبارکہ میں بھی عشاء کے بعد جلد سونے کی ترغیب دی گئی ہے اور رات کو قصہ گوئی سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی امور جیسے تعلیم و عبادت یا کوئی دنیاوی مسئلہ درپیش ہو یا گھر والوں سے گفتگو یا مہمانوں کی ضیافت کرنے کی ضرورت ہو تو یہ تمام امور عشاء کے بعد سر انجام دیے جا سکتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہے، مگر عشاء کے بعد جلد سونے کا معمول ہونا چاہیے اور یہ مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ضروری دینی یا دنیاوی کام ہو تو اس کے لیے جاگنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ اس کی عادت بنا لینا اور فضول کاموں میں مصروف ہونا مکروہ ہے، اور اگر کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہونے کا غالب گمان ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اگر سائنسی تحقیق پر نگاہ ڈالی جائے تو وہاں بھی ہمیں اسی چیز کی ترغیب ملتی ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی بیدار ہوا جائے، اور انسانی صحت اور زندگی پر اس کے بہت ہی مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم کے اندر ایک بایولوجیکل واچ کام کر رہی ہوتی ہے جو پورے جسم کی مینٹیننس کا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ زخموں کی درستی اور جگر کے امور کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، مگر جگر اس وقت صحیح طور پر کام کرتا ہے جب انسانی جسم سکون میں ہو اور اس میں کوئی حرکت نہ ہو رہی ہو۔ انسانی جسم صرف اس وقت سکون میں ہوتا ہے جب انسان سو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جگر کے مریضوں کو نیند بہتر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق رات 11 بجے سے شب 3 بجے تک انسانی جسم کا زیادہ تر خون جگر میں جمع ہوتا ہے اور جگر اس میں فاسد مادوں کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان سو رہا ہو۔ اگر وہ اس وقت جاگ رہا ہو تو جگر اس کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتا اور وہ فاسد مادے جسم میں ہی رہ جاتے ہیں اور انسان کی طبیعت درست نہیں رہتی۔ اسی طرح صبح جلدی اٹھنے میں بھی بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں۔ از روئے حدیث اللہ رب العزت نے صبح کے اوقات میں برکت رکھی ہے، اسی لیے صبح جلدی جاگنا چاہیے اور اپنے کاروبار، دکانیں اور بازار بھی صبح جلدی کھولنے چاہیے۔ چونکہ یہ بابرکت وقت ہوتا ہے اس لیے اس وقت کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ نفع اور برکت ہوگی۔ اسی طرح رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی جاگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تمام مسلمان نماز فجر بلکہ بہت سے تو تہجد کے بھی عادی ہو جائیں گے، جو سراپا رحمت و برکت ہے۔ حکومت نے کئی بار کوشش کی کہ مارکیٹیں صبح جلدی کھلیں اور رات کو جلد بند ہو جائیں، مگر ہمارے تاجر حضرات اس بات کو نہیں مانتے، حالانکہ اس میں ہر لحاظ سے فائدہ ہے، ان کی ذات کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں رات گئے تک بازار کھلے رہتے ہیں جس کی وجہ سے توانائی کا بے حد اور بے جا اسراف ہوتا ہے۔ ایک ایک دکان میں درجنوں بڑے بڑے بلب روشن ہوتے ہیں۔ پوری مارکیٹوں میں رات کے اوقات میں بھی اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ رات کا وقت ہے یا دن کا۔ دن کے وقت جب قدرتی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوتا ہے تب ہم سوئے رہتے ہیں اور اسے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو توانائی ہمارے پاس محدود مقدار میں موجود ہے جسے دیگر ضروری کاموں کے لیے بچانا چاہیے، اس کا بے جا اسراف کرتے ہیں۔ اگر مارکیٹیں صبح جلد کھلیں
اور شام کو جلد بند ہو جائیں تو اس سے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ہمارے تاجروں نے بلا وجہ ضد لگا رکھی ہے، حالانکہ ہماری حکومتیں کبھی کبھار ہی کوئی کام کا فیصلہ کرتی ہیں، مگر ان کی راہ میں بھی عوام خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر مارکیٹیں رات کو جلدی بند ہو جائیں تو لوگوں کو علم ہوگا کہ اگر کچھ خریدنا ہے تو وقت سے پہلے خرید لیں، اس کے بعد نہیں ملے گا۔ مارکیٹیں جلدی بند ہو جانے سے عوام ضرورت کی اشیاء خریدنا تو نہیں چھوڑ دیں گے، وہ تو خریدنی ہی ہے، لہٰذا وہ ان اوقات میں خریدنے پر مجبور ہوں گے جن میں مارکیٹیں کھلی ہوں گی۔ اس لیے بازار جلدی کھولنے اور جلدی بند کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اس بہترین اقدار میں تاجروں کو اپنی عوام کی صحت کی بہتری اور ملکی توانائی کی بچت کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارا ملک ویسے بھی توانائی کے بحران کا شکار ہے، کبھی بجلی آتی ہے کبھی نہیں آتی، گیس کا مسئلہ ہے، ہر چیزوں کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس اب ذخائر بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم بحیثیت قوم اس سب فیصلے پہ ہم سب عمل کریں تو ہمارے لیے ہی، اپنے لیے ہی بہتری ہے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ چیز بچ جائے گی۔ ہمارا دین ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں آنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس چیز پر حکومت کو سختی کے ساتھ عمل درآمد کرانا چاہیے۔ کوئی آئی بائی شائی کسی قسم کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دینی امر پر بھی عمل کا حکم ہے کہ دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے تو ہم بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن اسی عشق رسول میں ہم ان کی بات ماننا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے پلیز اپنے ملک اور وطن کا سوچئے، اور اس فیصلے پر حکومت کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرے، تاکہ آہستہ آہستہ عوام کی عادت بنے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے۔